السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ آٹو کے کرایوں میں اضافہ، اقل ترین کرایہ 14 روپے سے 16 روپے کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے استعفے کی قیاس آرائیاں گرم، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنے دھرمنا کو پارٹی رفقا کا مشورہ۔ فیس باز ادائیگی اسکیم پر 16 اگست کو قطعی فیصلہ سنانے حکومت کا اعلان۔ بدعنوان وزراء کا تحفظ، چیف منسٹر کو مہنگا پڑے گا، تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کی وارننگ۔ اور شہر کے بازاروں میں خریداروں کا ہجوم، چوروں کی ٹولیاں سرگرم، پولیس اور عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عید سے قبل عوام پر آٹو کے کرایوں میں اضافے کا بوجھ عائد ہونے جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بی ستیہ نارائنا اور آٹو تنظیموں کے درمیان کرایوں میں اضافے کے سلسلے میں بات چیت کامیاب ہو گئی ہے۔ حکومت نے اقل ترین کرائے کی قیمت میں 2 روپے کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ اقل ترین کرایہ 14 روپے ہے، 2 روپے اضافے سے یہ 16 روپے ہو جائے گا۔ اس کے بعد فی کلومیٹر میں بھی 1 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جو 8 روپے سے بڑھا کر 9 روپے ہو جائے گا۔ اضافہ کیے گئے کرایوں پر 21 اگست سے عمل آوری کا امکان ہے۔ عید پر عوام کو زائد کرائے ادا کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی شہر میں آٹو ڈرائیورز سے متعلق یہ شکایتیں عام ہیں کہ وہ من مانی کرائے وصول کیا کرتے ہیں۔ عید سے عین قبل کرایوں میں اضافہ کرتے ہوئے پتہ نہیں حکومت نے عوام کو عید کا تحفہ دیا ہے یا آٹو ڈرائیورز کو۔ جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثوں کی تحقیقات کے سلسلے میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کا نام آنے پر ان کے استعفے کی قیاس آرائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ دلی میں دھرمنا پرساد راؤ نے مملکتی وزیر دفاع پلم راجو اور ریاست میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد سے بھی ملاقات کی ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شہر واپسی کے فوری بعد دھرمنا پرساد راؤ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کریں گے، تاہم ادھر ان کے ساتھی وزراء نے انہیں استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ دوسری جانب ریاستی وزیر گیتا ریڈی بھی دلی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 26 متنازعہ جیوز کی اجرائی کے ذمہ دار وزراء کی فہرست میں گیتا ریڈی کا نام بھی شامل ہے۔ دھرمنا پرساد راؤ کا نام چارج شیٹ میں شامل کیے جاتے ہی گیتا ریڈی کو بھی خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی ہیں۔ وزراء نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ دھرمنا پرساد راؤ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے انہیں عجلت میں اس طرح کا فیصلہ نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اس سے پہلے منگل کو اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی وزراء سبیتا ریڈی، آنم رام نارائن ریڈی، پارسا سارتھی اور نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے اس مسئلے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا کا احساس ہے کہ دھرمنا پرساد راؤ کو جلد بازی میں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ میڈیا کے ایک سوال پر بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ تاحال انہوں نے چارج شیٹ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، چارج شیٹ دیکھنے کے بعد ہی وہ اپنا رد عمل ظاہر کر سکیں گے۔ چیف منسٹر کے دفتر سے جاری غیر سرکاری پریس نوٹ کے معاملے پر صدر پی سی سی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کا بھی اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر پارٹی قائدین کو انتباہ دیا کہ وہ سی ایل پی کے پلیٹ فارم سے حکومت اور پارٹی کے خلاف بیان بازیاں نہ کریں۔ చార్జ్ షీట్ రెడ్డి సంబంధించిన ఆస్తుల కేసుల్లో ముఖ్యంగా వాంపిక్ సంబంధించి మంత్రి గారి పేరు ఉన్నదనేది టీవీలో చూడడం జరిగింది ధర్మా ప్రసాద్ గారు। చార్జ్ షీట్ లో ఏమున్నాయని చూసిన తర్వాత వారు కూడా ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నారు, వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడి ఏ విషయాన్ని మళ్ళీ మీకు తెలియజేయడం జరిగింది। ఏ విషయాన్ని కూడా రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదా లేదా చార్జ్ షీట్ చూసిన తర్వాత మేము నిర్ణయం జరుగుతుంది, తర్వాత మీకు తెలియపడుతుంది। تلگو دیشم قائدین کے ایک وفد نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے بدعنوان وزراء کی برطرفی کے لیے نمائندگی کی۔
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر ڈی ویرابھدرا راؤ نے کہا کہ 26 متنازعہ جیوز کی اجرائی کے ذمہ دار وزراء کو عہدوں پر برقرار رہنے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے گورنر سے بدعنوان وزراء کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا۔ ٹی آر ایس کے فلور لیڈر ای راجندر نے کہا ہے کہ وائی ایس آر کے دور میں وزراء قانون کے تحت نہیں بلکہ وائی ایس آر کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای راجندر نے مشورہ دیا کہ حکومت کو وزراء کی مدد کرنے کی بجائے سی بی آئی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ راجندر نے کہا کہ بدعنوانیوں کے معاملات کے لیے جتنی عہدیدار ذمہ دار ہیں اتنے ہی وزراء بھی ذمہ دار ہیں۔ وزراء کے استعفوں سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر راجندر نے کہا کہ وزراء کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے آپ ہی استعفا دے دینا چاہیے۔ ఖచ్చితంగా మేము ఒకటి అంటున్నాం, ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మిగతా వాళ్ళు ఎట్లా బాధ్యతరో దాంట్లో కీలక పాత్ర పోషించేది, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేది, క్యాబినెట్ డిసిషన్స్ అన్ని కూడా మంత్రులే బాధ్యత వహించాలి। కాబట్టి దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఇవాళ సిబిఐకి సహకరించాలని, ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో పూర్తి సమగ్రమైన విచారణ జరిపించాలని చెప్పి ఆనాడు కోరిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ ఇవాళ కోరుతా ఉంది। فیس باز ادائیگی اسکیم کے مسئلے پر حکومت اپنا قطعی فیصلہ 16 اگست کو سنائے گی اور کونسلنگ کی تاریخ کا بھی اسی دن اعلان کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر آنم رام نارائن ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے سی بی آئی چارج شیٹ میں ساتھی وزیر دھرمنا پرساد کا نام آنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دھرمنا نے اس مسئلے پر استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے دھرمنا پرساد کو جلد بازی سے کام نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ آنم رام نارائن نے اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے درگم راج پٹنم میں عدالت کے قیام کی اجازت دی گئی ہے۔ کنر کمار ریڈی ٹیم کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے۔ سی بی آئی چارج شیٹ میں ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کا نام آنے پر سابق وزیر شنکر راؤ نے یہ ریمارک کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی ابھی 6 وکٹیں گرنی باقی ہیں۔ انہوں نے 6 متنازعہ جی اوز کی اجرائی کے ذمہ دار وزراء سے باعزت طریقے سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ شنکر راؤ نے کہا کہ حکومت نے ان وزراء کی امداد کے لیے جو جیو جاری کیا ہے اسے فوری منسوخ کیا جانا چاہیے۔ شنکر راؤ کا کہنا تھا کہ بدعنوان وزراء کی مدد کے لیے جیو کا جاری کیا جانا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس سے یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ حکومت آیا وزراء کی مدد کر رہی ہے یا پھر جگن موہن ریڈی کی بالواسطہ اعانت کی جا رہی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ وین پک معاہدے سے حاصل کی گئی 854 کروڑ روپے کی رشوت سے ساکشی اخبار میں سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایک عوامی نمائندے نے وین پک معاہدے کے معاملے میں دلال کا رول انجام دیا ہے۔ انہوں نے وین پک معاہدے کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ بدعنوان وزراء کا تحفظ کرنے والے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو بھی اپنی کرسی سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ ریاستی وزیر کونڈا مرلی نے بتایا ہے کہ ایس سی ایس ٹی سب پلان کی رپورٹ 20 اگست کو چیف منسٹر کے حوالے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کونڈا مرلی نے بتایا کہ 20 اگست کو ایس سی ایس ٹی ارکان مقننہ کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ایس سی ایس ٹی فنڈز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ضلع میدک کے کلکٹر اور آبکاری عہدیداروں کو توپران منڈل کے کلکال دیہات کا دورہ کرتے ہوئے زہریلی شراب پینے سے متاثر افراد کے بہتر علاج کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کی ہدایت کے بعد شعبہ صحت کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ متاثرہ دیہات کو روانہ ہو گئے ہیں۔ مجلس اتحاد مسلمین کے ریلیف فنڈ برائے آسام کے لیے عوام کا غیر معمولی تعاون جاری ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں اور اضلاع سے مسلمان اپنے عطیات دارالسلام بینک میں جمع کروا رہے ہیں۔ رائل مشن اسکول اور کالجز کے طلباء بھی اس کار خیر میں آگے آئے ہیں۔ نرسری تا پی جی کے طلباء نے 31,000 روپے آپس میں جمع کیے اور یہ رقم مجلس ریلیف فنڈ کے لیے سید احمد پاشا قادری کے حوالے کی۔ طلباء نے اس موقع پر صدر مجلس سے بھی ملاقات کی۔ کانگریس لیڈر وی کے موہن راؤ نے الزام لگایا ہے کہ بی سی طبقے کے وزراء کو ہی بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی کے موہن راؤ نے کہا کہ
धर्मना प्रसाद राव को निशाना बनाया जाना बायस अफसोस है, क्योंकि एक वजीर के किसी भी फैसले में काबीना का दखल होता है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के सरबराह जहां पर बीसी तबके की मदद का राग अलाप रहे हैं, वहीं कांग्रेसी कायदीन को भी बली का बकरा बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मूसा बौली के इलाके में आरटीसी बस स्टॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा मकामी रुकन वलदिया रंजना देवी गोयल मौजूद थीं। वाज़ेह है कि शहर में ज़ायद बस स्टॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले 4TV ने आरटीसी के अरबाब मजाज की तवज्जो दहानी कराई थी। मजलिसी रुकन असम्बली और मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेयर माजिद हुसैन के हमरा दारुस्सलाम में सालार मिल्लत की बरसी के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। 29 रमज़ान मुबारक 18 अगस्त को सालार मिल्लत की चौथी बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में बाद नमाज ज़ोहर कुरान खानी और कसीदा बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़िद की जाएगी। बाद असर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में सालार मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश की जाएगी और दारुस्सलाम में इफ्तार का एहतमाम रहेगा। 25 अगस्त 4 शव्वाल को खिलवत मैदान में जल्द से याद सालार मिल्लत भी मनाया जाने वाला है। मैं और विरासत रसूल खान साहब, नज़ीरुद्दीन कॉर्पोरेटर साहब, मेयर साहब, माजिदुद्दीन साहब की निगरानी में तमाम इंतजामात का जायज़ा लिए और तमाम अहदेदारों को हिदायत दी गई कि दारुस्सलाम के अंदरून और बैरून बल्दी आबरसानी के खुसूसी इंतजाम किए जाए और कुछ कामों की भी उनको निशानदेही की गई है। उनको तवक्को है कि तमाम इंतजाम क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बरसी के दिन कसीर तादाद में लोग मुहिब्बान सालार मिल्लत शिरकत करते हैं। उनकी सहूलत के लिए तमाम इंतजाम का आगाज़ कर दिया गया है और जल्द से याद सालार मिल्लत खिलवत प्ले ग्राउंड पर 25 तारीख को हफ्ते के दिन खिलवत मैदान में मुकर्रर है, जिसकी निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल और रुकन पार्लियामेंट फरमाएंगे। मुमताज़ उलमाए किराम कायदीन मजलिस के अलावा बैरूनी मेहमान मुकर्रर को जलसे को मुखातिब करेंगे। खबरनामे में अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद पेश की जाने वाली खबरों में हम आपको चोरी का एक ऐसा वाक़या दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।